ادارے کے اساتذہ کرام اور ماشاءاللہ طلبہ اور طالبات اور معلم و معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ماشاءاللہ حضرت کی سربراہی کے اندر جو بیت السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں، الحمدللہ ان کا ایک نمونہ ہمیں چھوٹا سا نظر آیا کہ در حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس سے ایسے ایسے کام لے لیتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ اس پہ انسان کی اپنی ذاتی محنت کا اتنا دخل نہیں ہوتا، سب کو اس کی وجہ سے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو انسان کسی انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ کام لیتے ہیں تو در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو منتخب فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت عظیم الشان کام لیتے ہیں۔ حضرت کا یہ واقعہ یاد ہے کہ میرے استاد حضرت مولانا اقبال صاحب جو کہ دارالمعلوم استاد تھے اور حضرت کے ساتھ وہ جامعہ فاروقیہ میں پڑھایا کرتے تھے، اور یہ گزشتہ وقت میں 10-15 سال پرانی بات ہے، تو جامعہ فاروقیہ میں آ رہے تھے تو اس وقت کیا کہتے ہیں وہاں پر ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تقریباً سب شہید ہو گئے۔ استاد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بار بار اٹھایا کرتے آپ کو بھی گولیاں لگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے اور تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ اس سے زیادہ اور کام دیتے ہیں۔ تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ حضرت کے بارے میں یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لینا ہے انشاءاللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ کیا۔ مجھے اپنے والد صاحب کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت کام دیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید ان سے اور شاید رابطے کے ساتھ کام لیں گے۔ تو بات یہ ہے دراصل کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ آج خدا نہ خواستہ ہم میں نہ ہوتے تو اور اللہ تعالیٰ کو منتخب نہ کرتا، یہ آج آپ کو یہ ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کے ماشاءاللہ پھیلے ہوئے کام جو کہ ایک چھوٹی سی مسجد سے شروع ہے۔ مجھے یاد ہے میں حضرت سے سب سے پہلے مرتبہ ملاقات جو ہوئی وہ بھی ایک عجیب سلسلے میں ہوئی کہ جس مسجد میں امام تھے، امام ہیں ماشاءاللہ، تو وہاں پر پہلے وہ ہمارے مسلک کی مسجد نہیں تھی اور اس پہ دوسرے مسلک کے حضرات تھے، تو اتفاق سے میرا نکاح بھی وہی ہوا تھا، یعنی مسجد میں نہیں ہوا لیکن دوسری مسجد میں ہوا تھا اس سے قریب، لیکن جو نکاح کام تھا وہ وہیں سے ہوا تھا، تو وہ بعد میں گم ہو گیا تھا کسی وجہ سے۔ میں بعد میں ویسے بہتر وہی امام ہوں گے تو جب گیا تو حضرت سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا گیا الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پر حضرت تشریف لائے ہیں، تو خیر انہوں نے فوراً نکال کو دے دیا۔ تو اس وقت پہلے ہماری ملاقات تھی، لیکن وہ اس وقت بالکل نیا نیا وقت تھا، مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کام ہے، لیکن وہ چھوٹی سی مسجد اور جو کہ پہلے کسی اور کے زیر اثر تھی، اس میں کوئی اتنے نمازی نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی مجالس نہیں ہوا کرتی، 10 دنوں میں وہاں پر ایک معلمات کا ایک طالبات کا مدرسہ بھی بن گیا۔ روزانہ مغرب کے بعد دیکھنے لگے کہ بھائی ماشاءاللہ گاڑیوں کی قطاریں اور حضرت کا بیان نہ کوئی اس کے اندر میں سنتا ہوں کبھی کبھار وقت فوقت حضرت کا بیان، تو اس کے اندر مجھے
یعنی جیسے ہوتا نا کوئی خطاب آنا کوئی ایک شان ہوتی ہے جو لوگ آواز سن کر آتے ہیں کہ بھائی کیا بات ابھی بھی بات کریں گے حضرت، تو جیسے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ کیا گرجدار آواز اور کیا اردو اور انگلش، اور لیکن حضرت کی ساتھ، لیکن اس کے اندر اتنا اثر ہے، اتنا اثر اللہ نے رکھا ہے کہ ہم جیسے ناچار لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے نا وہ ایک اثر کر رہی ہوتی ہے ساری زبان. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کس کے ذریعے سے کس طریقے سے مؤثر ہو جائے. زبان میں، قلم میں، کسی کے ہاتھ کے اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا. اب ماشاءاللہ یہاں پھر یہ اسکول، پھر لنک روڈ پر ماشاءاللہ مدرسہ بعد میں والد صاحب تشریف لے گئے، پچھلے سال یہاں بھی تشریف لائے تھے. الحمدللہ بزرگوں کی دعائیں ملی ہیں ان کو. اور پھر وہاں پر پنجاب میں تلاگل کے اندر جو چیزیں ہیں، بچے نے ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن بھی لی تجوید کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ کتنے کام دے رہے ہیں. پھر ترکی کے اندر الحمدللہ جو سردار جو وقت فوقت سننے کو ملتی ہے، تو ہماری شخصیت اللہ تعالیٰ نے کو بنا دی. ہمیں اللہ کی ایسے دعا کرنی چاہیے. میں اس میں بات جو کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اس طرح متوجہ دلانا. مقصود حضرت زیادہ کی زبان میں اثر ہوگا تو میں کیا بات کرتا ہوں آپ کو، لیکن بات یہ مقصود ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ ایسا بنا دیجیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اٹرنل ہو جائے، ہماری زندگی جاوداں ہو جائے، ہماری زندگی جو ہے. کیونکہ اب دیکھیں آپ آج کل کورونا اور کووڈ کچھ پتہ نہیں کسی آپ پہلے تو پھر بھی آدمی کہتے تھے کہ شاید میں 10-15 سال اور جی جاؤں، اور 15 سال 20 سال ہو سکتا ہے. ویسے تو شاید موت تو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا کل کے کسی اور کی آ جائے. لیکن اور اب جو صورتحال ہے اس کے اندر تو بالکل ہی کوئی انسان کے لیے نوجوان بچے 20 سال کے، 22 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے، اور بوڑھے حضرات تو خیر بیچارے اکثر ہی. تو زندگی تو کچھ پتہ نہیں. انسان اگر ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی، اور یہ حدیث تو بھی آتا ہے دراصل کرتے ہیں کہ سب سے بہترین عبادت جو ہے نوجوانی کی عبادت، نوجوانی کی زبان. جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جو کہتے ہیں وہ بھیڑیا جب اس کے دانت کھانے کے نہیں رہتے تو اگر وہ نہ کھائے تو اس نے موت کا کما لیا. تو اگر ہم بوڑھے ہو گئے تو بے شک پھر اللہ کی طرف جانا ہے نا، تو پھر ترقی کر تو سو تو انشاءاللہ بہرحال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے. مگر پڑھتے دب تک اللہ تعالیٰ کوئی نا امیدی نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو بندے کی اور پھر اس کے استغفار قبول نہ ہو. لیکن عبادات جو ہیں اور صدقات یہ اس زمانے کی زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو جب انسان کے پاس طاقت ہو، جب انسان کا پیسہ بھی ہو، پیسے کی طلب بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور انسان کے پاس برائی کرنے کا برا جذبہ بھی ہو، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے خشیت اور تقوی اور محبت اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ حضرت سے جو اللہ نیا کام دے رہے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے بچپن سے یہ جو اسکولنگ کا زمانہ ہوتا ہے یہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے. میں اپنا تھوڑا سا تجربہ آپ کو عرض کروں کہ گزشتہ 30 سال سے الحمدللہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ میں تعلق میں 20 سال کی عمر پڑھانا شروع کیا تھا. تو درجات متوسطہ سے میں نے پڑھانا شروع کیا. اس کو میں نچلے
لوگوں کے نزدیک دورہ حدیث پڑھانے والا، درجہ اولا پڑھانے والا، درجہ ثانیہ پڑھانے والا، ثالثہ پڑھانے والا، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ جو لوگ منطق پڑھاتے تھے تو ان کو بھی ہمارے بزرگ حضرات جو ہے وہ منطق پڑھنے کے بعد کوئی دعا کیا جاتا تھا، منطق پڑھنے کے بعد ان کو دعا کر دیا کرتے تھے. لوگ حیران ہوتے کہ یونانی فلسفے کے اوپر دعا کیسی، کیونکہ مقصد ایک ہے کہ دراصل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک علم سے بہرور کرنا. تو جب بچپنے سے انسان کے اندر یہ ایک فاؤنڈیشن انسان کی مضبوط ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. میں آج یہ کر رہا تھا آپ کو اپنا کہ میں نے تعلق میں ہمارا والد طالبہ رحمہ اللہ نے ایک اسکول اردو میڈیم مدرسہ فضائیہ ثانویہ کے نام سے قائم کرنا تھا. تو ہم نے اس کو پڑھا. اب اتنے ساتھ ہمارے ایسے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بنے یا کوئی عالم بننے کے لیے کیا، لیکن ابھی بھی بہت سی مرتبہ کئی ممالک میں جانا ہوتا ہے کبھی ادھر ادھر تو بعض حضرات مدرسہ فضائیہ ثانویہ کے پڑھے ہوئے ملتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ساتھی ملتے ہیں ہمیں وہ ساتھوں میں اور جو دوسرے اسکولوں میں بعض حضرات پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص ماحول بچپن میں ایک خاص ماحول کے اندر رہتے ہیں اور اس کے اندر تربیت پاتے ہیں، ایسے اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں کہ دل میں ایمان ان کے راسخ ہو جاتا ہے اور بنیاد ان کے دل میں پڑ جاتی ہے. اب جب بنیاد آپ کے دل میں پڑ گئی بچپن سے تو وہ ایسا چھوٹا چھوٹا پودا جو ہے وہ درخت سے کیا کر جاتا ہے. لہذا اس کا دل دنیا میں وہ کہیں نہیں نکل جائے، اس کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ وہیں سے اس کی وہ رہتی ہے اور اس کو ہمیشہ اس کو خیال رہتا ہے. تو اسکولنگ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری چیز ہے کسی بھی جنریشن کی، کسی بھی نسل کی ایک تعلیم و تربیت کے لیے. میرے پاس میزان میں بھی اور دارالعلوم میں بھی اور یا فاؤنڈیشن وغیرہ میں مختلف بچے مختلف لوگ آتے رہتے ہیں. پانی اگر تو ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ انٹرویو کے لیے وقت فوقتاً آتے رہتے ہیں. میں اپنا ایک تجربہ آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اب پہلے کا شروع میں اتنا زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی تھی کہ جس طرح تجربات ہوتے گئے تو میں یہ تجربہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے جن کی اسکولنگ بچپن سے مضبوط ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے، اچھے اداروں میں پڑھے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے بھی بہت نمایاں کارکردگی کرتے ہیں اور اچھے جگہوں پر وہ کام کرتے ہیں. لیکن سابقہ ادوار میں یہ جتنے اچھے اسکول تھے یہ سارے کے سارے در حقیقت ان میں بنیادی اسلامی تعلیم نہیں تھی، ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے اسکول تھے. لیکن اب الحمدللہ یہ ایک جذبہ آہستہ آہستہ ہمارے مسلمانوں میں بڑھتا گیا اور کہ اب یہ اسلامی اسکول بھی ماشاءاللہ وجود میں آ گئے. یہاں تک کہ اپنے جو موجودہ جو اصلی اسکول ہیں اس کے اندر بھی کافی حد تک ماشاءاللہ اب اسلامی تعلیمات اور لوگوں میں دین کا رجحان تمام بزرگوں کی وجہ سے اور علماء کرام اور نئی حضرات کی وجہ سے اس پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ بہت اچھی تاریخ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اسکولوں سے جب ایک بندہ ایک اچھے امتزاج کے ساتھ جس کے اندر دنیا بھی مکمل ہو اور دین کی تعلیمات بھی مکمل ہو، جب وہ آئے گا تو وہ ایسی خدمات دے گا جیسے ہمارے والد صاحب مدد اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے خدمات دی، جو عالم بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تفسیر اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اقتصادی اور تمام کام
اس طرح کے لیڈر، اس طرح کے افراد تیار کرنے کے لیے اسی طرح کے اسکول چاہیے، اسی طرح کے مدارس چاہیے کہ جس کے اندر ہم جہتی پیمانے پہ کام ہو، جس میں عربی زبان پہ بھی کام ہو، جس میں انگریزی میں بھی بہترین تقریر ہو اور اردو بھی بہترین ہو اور قرآن پاک بھی بہترین ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذاتی زندگی اور مسلمانوں کی تاریخ اور عقائد اور عبادات اور معاشرت اور اخلاق، یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ تو ہو کہ ہم کیا ہیں اصل میں، اور ہمارا قرآن کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم عربی میں خود پڑھنے کے قابل ہوں، بہترین تلاوت کرنے کے قابل ہوں، ہمارا دل کے اندر قرآن پاک بیٹھ جائے اور ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، وہ یہ کہ ہمارے میں نے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ماشاءاللہ برطانیہ میں ایک اسکولوں کا ایک چین شروع ہوئی ہے اور توحید الاسلام کے نام سے، ماشاءاللہ انگریزوں وہاں تو فری ہے نا تعلیم گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، اور تو وہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ جو ہمارے مسلمان لوگ، یہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ ٹوٹے کے، یہ بڑے اچھے ڈسپلن لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنے بال اسکول جو بالکل ناکارہ ہو گئے تھے تو ان کو اسکول کر دیا ہوئے تم اس کو رن کرو، ہم تمہیں کہ جو بھی ہے معاوضہ ہوگا دیں گے۔ تو ماشاءاللہ وہ مسلمان ماشاءاللہ ایک تو پڑھے لکھے بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور امانت بھی دی تھی، تو انہوں نے دین چلایا، وہ وہاں کے بالکل ٹاپ اسکول میں آ گئے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس نے دین کے بعد چیزیں ڈالی، تو والد صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم جا کے دیکھو وہاں پر، اور کیا کہتے ہیں جو ہے وہ اپنے یہاں پر جو چیز تو جہاں سے دینی ہے تو وہاں پہ بتاؤ ان کو۔ میں کیا اور میں نے وزٹ کیا ماشاءاللہ بہترین ہر چیز، بچوں کو بہترین تلاوت بھی سکھا رہے تھے، بہت سی چیز، لیکن ایک چیز کی میں نے کمی محسوس، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں کے ایک چیز کی مجھے کمی لگتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کو کچھ جو بنیادی فرائض ہیں اسلام کے ان کی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ بے شک آپ نے تسبیحات، عبادات، اذکار وغیرہ کچھ سکھلا دیے ان کو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح کن کن وجوہات سے انسان کا جو غسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیز نجس خفیفہ ہے، کون سی نجاست خفیفہ ہے، کون سی نجاست ثقیلہ ہے، کون سی غلیظہ ہے، اور نجاست خفیہ کیا ہے، ظاہریہ کیا ہے، باطنہ کیا ہے، تمام چیزیں یہ آنی ضروری ہیں، کیونکہ اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو کس طریقے سے اپنے آپ کے لیے نماز، روزہ اور یہ تمام چیزیں عبادات صحیح طریقے سے اثر انجام دے پائیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اگر ہم یہ نہ سکھائیں تو در حقیقت ہمارے مسلمان بچے کہنے کو تو ماشاءاللہ، لیکن ان کو اگر یہ نہ پتا فرائض و غسل کیا ہے، اب بہت سارے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں نہا لیے غسل کے، اب حالت ناپاکی کے اندر اگر آدمی استنشاق اور مضمضہ نہ کرے، ناک میں پانی اور منہ میں کلی نہ کرے تو غسل مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں کو نہیں پتا یہ فرائض تو کیا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو طہارت سے متعلق، اس طرح بہت ساری خواتین کے اندر جو ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں اس کے بنیادی مسائل بھی معلوم ہونا یہ فرض عین ہے۔ یہ کہا ہے طلب العلم فریضۃ من بعد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں تو صحیح طریقہ کیا ہے یہ جاننا فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارے پیٹ میں نا کوئی حرام غذا مت جائے، اب ہم حرام غذا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں لوگ کسی نے رشوت دے دیا،
کھلاتے ہیں، اور فرمایا کہ کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ دیکھیں، ہمارا جو معاشی نظام ہے تقریباً 85% ابھی بھی سودی ہے، لیکن ہم لوگ کم از کم دل سے بولا جاتے ہیں، اپنے زبان سے کہیں اٹھا دیا کریں گے بات۔ ٹھیک ہے، انسان ایک دم سے تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اپنی طرف سے تو ہر انسان کو کہنا چاہیے، ورنہ تو اللہ ہم برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور سامنے اور ہم نہ کہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو غیر دعوت دینے والی بات ہے۔ لہذا اسی طریقے سے یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سے ہمارے معاملات، ہماری ٹرانزیکشن، ہماری تجارت یہ ضروری ہے اور جائز ہے، اور یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بنیادی اسکولوں کے اندر پڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے معاشرت اور معاملات اور اخلاق، کون سے اخلاق ہے؟ رذیلہ، حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اور یہ چیزیں جو دل کے امراض ہیں، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ شدید بدگمانی، بڑے باپ میں فرمایا گیا کہ بدگمانی کتنی سب گناہ ہے، حسد کتنا سب گناہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے تمام بچوں کے اندر آنی ضروری ہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر یہ آئیں گے تو صرف یہ کہ اچھا مسلمان بنیں گے، بلکہ اچھے انسان بنیں گے، رحم دل انسان بنیں گے، محبت کرنے والے انسان بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کیا خدمات دے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور اپنے یہاں داخل درس کرنا چاہیے، اور ارکان اسلام یا دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اپنے یہاں پر اسکولوں میں، تمام اسکولوں کے اندر داخل انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری بنیاد مضبوط ہوگی اور بنیادی رشتہ ہمارا انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ باقی یہ جو الحمدللہ ہماری یہ کاوش ہے کہ دوسرے اسکولوں کو بھی ساتھ ملایا جائے تاکہ وہ بھی یہاں پر آگے دیکھیں، ان کو بھی یہاں کا ایکسپوجر ہو، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی اس چیز کو دیکھ کر تبدیلی آئے گی، اور دونوں جو گیپ ہے اس طریقے سے فل ہو۔ یہ خود از خود بجائے خود کی بہت بڑی کاوش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا، حضرت معاذ سے محبت بہت تھی، حضرت معاذ کو بھی آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت، تو ساتھ سواری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ سوار تھے اور آپ کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، راستے میں باتیں کرتے ہوئے حضرت معاذ سے یہ بھی کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو۔ حضرت معاذ رونے لگے، تو حضرت معاذ سے کہ بڑی اس میں بعض بڑی عجیب قسم کی یعنی کہ نصائح ہیں اس کے اندر۔ وہ جو ایک چھوٹا سا سفر تھا اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ معاذ جب تم وہاں جانا یمن میں گورنر بن کے، تو فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وخالطوا بین الناس۔ یہ جب تم گورنر پر جان کے جانا نا، ایسا نہیں کہ ایک کوئی پولیس مین بن جاؤ کوئی، بلکہ لوگوں کو خوشخبری دلانا، لوگوں کو سہولت دلانا، فیسیلیٹیٹر بننا، لوگوں کی مشکلات پیدا مت کرنا، لوگوں سے مل جل کے رہنا۔ دیکھیں کیا چیز ہے یہ انٹریکشن، جو آج کل ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو جوڑو ملاؤ، تو یہ جو حضرت کا کام ہے نا کہ جوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الرجل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ آدمی جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے، باوجود ہے کہ اس پہ اس کو تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کو تسلیم وہ کروں، انسان سوچتا ہے کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ لگا رہتا ہے کسی طرح اپنی بات پہنچا دے۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی عظیم ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے جو الگ سلگ رہ کے عبادت کرتا رہے کونے میں۔ اور
وہ بالکل تنہائی میں اپنی زندگی گزارے. لہذا یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں اگر اور پیدا ہو جائیں اس طرح کے اداروں سے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ادارے سے اللہ تعالیٰ اتنا کام لے سکتا ہے اور ایک بندے سے اتنا کام لے سکتا ہے، تو ہمارے اگر ساتھی اتنے بچے تیار ہو جائیں تو کل کلا ہو سکتا ہے آگے جا کے کیا عظیم انقلاب واقع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کتنے کام لے لیں. تو یہ جو اتحاد کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ وہ حضرات بھی متوجہ ہو رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ گیپ مسلمانوں کے درمیان جو افتراق تھا یہ کم ہو رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے افتراق کو ختم ہونا اور اتحاد کا پیدا ہونا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے خوب کام لے اور ہم سے بھی کام لے. ہمارے لیے بھی آپ دعا کیا کریں. ہمارے یہ جو ابھی ترانہ ہم سن رہے تھے ماشاءاللہ سے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک بات کہ ہمارے جو اسلاف ہیں بزرگ حضرات، جیسے میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، اس سے پہلے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھی کے ساتھ تھے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات. ان حضرات سے اللہ تعالیٰ نے وہی جو بات ہے نا اتحاد والی بات، کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان یہ سارے تھے تھوڑے، آپ کو پتا ہو ماڈرن لوگ تھے ابتدا میں وہ تھا، لیکن ان کو جوڑا، ان کو اپنے ساتھ جوڑا. بلکہ ہمارے دادے ابا فرمایا کرتے تھے کہ مظفر نگر سے، یو پی کا ایک علاقہ ہے مظفر نگر، تو وہاں سے لیاقت علی خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا. تو ہمارے دادے ابا رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا ان کے حق میں کہ بھائی ان کو ووٹ دو. تو لیاقت علی خان صاحب نے حضرت سے یہ کہا کہ ہم حضرت آپ کے فتوے کی وجہ سے یہ جیتے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک عالم کھڑا تھا، لیاقت علی خان کے مقابلے میں ایک دوسرا کوئی عالم کھڑا تھا. تو ہم آپ کے فتوے کی وجہ سے جیتے ہیں، اگر آپ فتویٰ نہ دیتے میرے حق میں تو میں نہ جیتا اور میں آج وزیر اعظم نہ بنتا. یہ والد دادے ابا سے کہا. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، ویسے تو اصل جو قائد اعظم کا مسلک پرانا تھا وہ تو سنا ہے کہ خوجہ تھے کیا تھے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. کس وجہ سے؟ بزرگوں کی وجہ سے نا. انہوں نے باقاعدہ خواب میں آخر میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں. پاکستان کا پہلا پرچم حضرت مغربی پاکستان کے اندر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، اور مغرب مشرقی پاکستان کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے لہروایا. تو یہ کیا تھا؟ یہ حقیقت ان حضرات نے ان کو جوڑا، ان کو ملایا تاکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو. تو ہمارے دادا فرماتے ہیں، اور میں نے اپنے خود نانا، ہمارے نانا بھی بڑے پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، انتقال ہو گیا ان کا رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے دادے ابا کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے بہت کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص، اور جس طرح یہ وجود میں آیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے اندر بھی جان کھپانے کی ضرورت چاہیے، اس پہ اتحاد لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کو افتراق، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے اس طرف متوجہ ہونے سے بچانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خدمات جو ہے نا آپس میں کھلانا، ساتھ بیٹھ کر مختلف تقریبات کرنا، یہ بہت اچھا ذریعہ بنتی ہیں اس طرح کی چیزوں کا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا انشاءاللہ مستقبل میں کام لے لے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں سے، ہمیں کیا پتہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ذریعہ بنا دے اور صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی بن جائے، تو ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے لیے بھی ایک ازل تک انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بن جائے. تو بس یہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی دماغ میں آتی گئی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا بولنا تھا، بس جو اللہ میاں نے کہلوا دیا تو میں نے کہہ دیا. تو وہ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے ہم سب کے لیے ایسی خدمات سر انجام دینے کا کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور تا قیامت ہمارے لیے یہ چیزیں تا ازل اور ابد ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ. اچھا حضرت کہہ رہے ہیں دعا کرا دیں. حضرت دعا آپ ہی کرا دیتے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وباطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هدى ولا من المتقبل من كل داء. یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا کریم الاکرام، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارا جینا اور مرنا، ہمارا نماز پڑھنا اور تمام عبادتیں کرنا، یا اللہ آپ اپنے لیے کر دیجیے. ہمارے اندر اخلاص اور ایک اپنے لیے ایک اپنے چلنے والا اور اخلاص پیدا فرما دیجیے، نیتوں کو خالص فرما دیجیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا ہمیں اس کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا حی یا قیوم، ہم سے اس طرح کے کام لے لے جیسے کہ آپ کے ایسے ایسے بندوں نے کام کیے کہ جو ان کے لیے تا ابد تا قیامت ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن گئے اور آپ کی رضا کا سبب بن گئے. یا اللہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی خاص محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا حی یا قیوم، مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا. یا اللہ آپ کا رحمت بہت کریم ہے، آپ کا کرم کا دامن انتہائی وسیع ہے، اس سے امید ہے. یا اللہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں سے آپ کچھ اپنی رضا کے لیے کام لے لیں. پروردگار عالم آپ کی ذات قبول کرنے والی ہے، بڑی جواد ہے، بڑی کریم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے. یا اللہ ہم سے کچھ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیے اپنی رضا کے لیے. یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لی. یہاں کے جتنے بچے ہیں ان سب کو بہترین مسلمان بنائیے. یا اللہ اس خادم بنائیے مسلمانوں کا اور لیڈر بھی بنائیے. یا اللہ یا حی یا قیوم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.